عالم جو ہے نا، عالم وہ پورے دین میں نبی کا وارث ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے پورا دین کیا ہے؟ شاید جو میں بات کر رہا ہوں آپ کے لیے نائی ہو، لیکن میں حوالوں کے ساتھ کر رہا ہوں. قرآن کریم میں اور حدیث پاک میں پورے دین کی بات کی گئی ہے، ادھورے کی نہیں. پورا دین کیا ہے؟ پورے دین میں تبلیغ بھی ہے، تدریس بھی ہے، امامت بھی ہے، خطابت بھی ہے، مصلی بھی ہے، ممبر بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تجوید بھی ہے، تصوف بھی ہے، خانقاہوں میں اللہ اللہ بھی ہے، اور اسلامی سیاست بھی ہے. یہ سارا دین ہے. خالی دین مسجد تک محدود نہیں ہے. اسلام عالم کو خلافت بھی دے سکتا ہے، حکمرانی بھی دے سکتا ہے، ریاست بھی دے سکتا ہے، اور وہ ملک کی سیاست میں اگر عالم دینی بنیاد پر کردار ادا کرے تو وہ حضور کی نیابت میں، حضور کی میراث میں کر سکتا ہے. آؤ میں آپ کے سامنے ایک آیت لاتا ہوں، سورت نمبر 12 سورت یوسف. حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، سلسلہ انبیاء ہے، سلسلہ الذهب. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، کہ میں وزیر خزانہ کے طور پہ بہترین خدمت سر انجام دے سکتا ہوں. وقت کا نبی کہہ رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، بادشاہ ہے. حضرت داؤد نبی ہیں، بادشاہ ہے. تبھی میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں. سنیے ذرا 2 منٹ کے لیے آپ اپنی توجہ مبذول میری طرف کیجیے. حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون. صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پاک پیغمبر کی صحیح حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، جس کو پڑھ کے مولوی کے سر پہ دستار فضیلت سجتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو، انبیاء آتے وہ نبی بھی ہوتے اور اسلامی سیاست دان بھی ہوتے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ عجیب بات. فرمایا جی ہاں، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی فوت ہوتا تو اللہ دوسرے کو نبوت بھی دیتے اور اسلامی سیاست بھی دیتے. یوں سلسلہ چل رہا ہے، اور اب میں ہوں انہ لا نبی بعدی، میں انبیاء کا آخری نبی بھی ہوں اور انبیاء میں آخری سیاست دان بھی ہوں. میرے بعد نئی نبوت کا دروازہ بند ہے. تو صحابہ نے سوالیہ نظروں سے پوچھا یا رسول اللہ نبوت ختم ہے تو اب اسلامی سیاست بھی ختم ہے؟ حضور نے فرمایا جی نہیں، فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء، فرمایا میرے بعد میرے خلفاء یعنی علماء آئیں گے. 1-2 آئیں گے؟ فرمایا جی نہیں، فَيَكْثُرُونَ، کئی آئیں گے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے صرف 2 رکعت کا مولوی امام نہیں ہے، پیغمبر کی وراثت میں وہ امت کا امام بھی بن سکتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ 2 رکعت کا امام، وہ قوم کا امام بن سکتا ہے. اور عالم جب اسلامی سیاست میں کردار ادا کرے تو پھر وہ کام ہوتا ہے جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جاتا ہے. میں 2 باتیں کرنے لگا ہوں اور دونوں سید گھرانے سے کرنے لگا ہوں. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، آپ کے جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، جب 1953 کی تحریک چلی تھی تو لاہور کی سڑکوں پر ہزاروں بچوں کا خون نہیں بہا تھا، ہزاروں ہمارے نوجوان شہید نہیں ہوئے تھے. 10,000 بندہ شہید ہوا ہے، 1 لاکھ زخمی ہوا ہے، 10 لاکھ بندہ گھر سے بے گھر ہوا ہے. لیکن قانون مرزائیوں کے خلاف نہ بن سکا، قادیانیوں کے خلاف قانون نہ بن سکا. لیکن اس تحریک میں اخلاص میں ہمیں شک نہیں ہے. اس وقت قوت تھی مسجد کی، مدرسے کی، مکتب فکر کی، خانقاہ کی، اللہ اللہ والوں کی تبلیغ کی، تدریس کی، تعلیم کی، تجوید کی، تصوف کی، سب کی ساتھ تھا. لیکن اسلامی سیاست کا اس وقت علماء میں کردار اسمبلی میں موجود نہیں تھا. تو اس وقت کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا اور اس نے کوئی قانون نہیں بنایا. لیکن ایک اور سید خان وادے کا چشم و چراغ، محدث جلیل علامہ سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ، 1974 میں جن نے ختم نبوت کی تحریک چلائی، اس وقت قومی اسمبلی میں مسلمانوں کے علماء کی نمائندگی موجود تھی. مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ، اور ان کے ساتھ باقی علماء، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جتنے مذہب کے نام لیوا علماء تھے وہاں ایک پیج پر تھے. اور ان سب نے حکومت وقت کو اس بات پر قائل کیا کہ قادیانیت کا مسئلہ یہاں زیر بحث لایا جائے. بلاؤ ان قادیانیوں کو،
جو حضور پاک کی ختم نبوت کے منکر بنے پھرتے ہیں، آؤ اپنے کفر کو اسلام ثابت کرو۔ یہ آئے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ سر پہ پگڑی پہن کے مرزا ناصر آیا، مرزا قادیانی کا پوتا، ادھر حمائل شریف لٹکائی ہوئی تھی قرآن کریم، سفید جبے اور کبے میں آیا اور ہر بات پہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ باندھ کے کرتا تھا اور بڑا درود پڑھتا، اور سفید داڑھی میں آیا، بظاہر یہی لگتا تھا کہ یہ حضور کا غدار نہیں ہے، وفادار ہے۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں 13 دن رب نے انہیں بھی موقع دیا اور ہمیں بھی دیا، 13 دن بحث ہوئی، وہ کچھ نہ ثابت کر سکے، آخر میں اسلام جیت گیا اور کفر ہار گیا۔ جب وہ وہاں پر کافر اقلیت قرار آئی، اور اس وقت کی گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی تھی، آپ کا میرا سیاسی اختلاف پیپل پارٹی سے ہو سکتا ہے، لیکن جناب ذوالفقار علی بھٹو کے اس کارنامے کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میں کوئی پیپلز پارٹی کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، میں عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اس شخص کا بڑا کردار ہے اس مسئلے پہ ہم خراج تحسین، اللہ اس کی مغفرت کر دے حضور کی غلامی میں، آپ کے اور میرا کیا نقصان ہے؟ اس لیے بات کھلی کھلی کرنی چاہیے۔ رسالت مآب علیہ السلام کی چوکیداری اس نے کی اور علماء کرام نے رہنمائی کی ہے۔ جب قانون بنا ہے، سنیں، اور آج قانون اتنا اہم کہ آج اس ملک میں ختم نبوت کی پہرہ داری آئین کی صورت میں بھی ہوتی ہے، قرآن و سنت کی صورت میں بھی ہوتی ہے۔ اس تحریک میں علماء کا اسمبلی میں کردار تھا، تب قانون بنا، ورنہ سن 53 کی تحریک بڑے اخلاص کے ساتھ چلی تھی، اس وقت قانون نہیں بنا۔ میں نے تبھی کہا عالم صرف مصلی کا وارث نہیں ہے، صرف خطبہ نکاح اور خطبہ جمعہ کا وارث نہیں ہے، صرف عید اور جنازے کا وارث نہیں ہے، صرف ممبر اور مدرسے کا وارث نہیں ہے، صرف تبلیغ و تدریس و تعلیم اور خانقاہ میں وارث نہیں ہے، عالم اسمبلی میں بھی نبی کا وارث ہے۔ اسلام کی پہرہ داری کرے، اور علماء پرامن لوگ ہیں، وہ دہشت گرد نہیں ہیں، پرامن ہے۔ پچھلے سے پچھلے سال بلکہ 2019 میں جمعیت علماء اسلام نے مؤلف الرحمان دامت برکاتہم کی قیادت میں کراچی سے اسلام آباد تک جو آزادی مارچ کیا ہے، کسی دکان کا شیشہ نہیں ٹوٹا، کسی روڈ کا گملہ نہیں ٹوٹا، لاہور میں میٹرو بھی چل رہی تھی اور اسلام آباد تک ایمبولینسز بھی چل رہی تھی۔ تو علماء پرامن لوگ ہیں، آپ انہیں دہشت گرد نہ سمجھیں۔ تو میں اسی لیے سمجھا رہا تھا کہ ہم پورا دین مانتے ہیں، تبلیغ بھی مانتے ہیں، تدریس بھی مانتے ہیں، تعلیم بھی مانتے ہیں، مسجد و مدرسہ بھی مانتے ہیں، خانقاہ بھی مانتے ہیں، اسلامی سیاست بھی مانتے ہیں۔ اللہ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے۔